نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور یہ علامہ ناصر الالبانی کی کتاب حدیث پاک کچھ یوں ہے کہ جناب طارق بن شہاب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت عبد الرحمن تھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ان کے دربان نے آ کر کہا کہ حضور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ہم سب لوگ مسجد میں گئے نماز کے لیے، تو جماعت جو ہے وہ رکوع میں جا چکی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہم سب نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو سلام عرض کیا، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم یا ابی عبد الرحمن، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی اسے ہم تک پہنچایا، یہ کہہ کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ جیسے میں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اور ہم سب کہتے بڑے پریشان ہوئے کہ اب ان سے یہ سوال کون پوچھے، تو طارق کہتے ہیں، طارق بن شہاب، کہ میں پوچھوں گا۔ وہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ شخص نے آپ کو سلام کہا اور آپ نے سلام کے جواب کی بجائے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچایا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب تو یہاں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں، یہ ذرا غور سے سنیے گا ذرا، نمبر 1 کہ قرب قیامت لوگوں کو خاص کر کے سلام کیا جائے گا، نمبر 2 تجارت کا اس قدر پھیل جانا کہ عورت بھی اپنے خاوند کی مدد کرے گی، اور تیسرا کہ قطع رحمی ہوگی، چوتھا یہ کہ علم کا بکھر جانا ہوگا، عالم اور فقہا اٹھا لیے جائیں گے، قرہ بہت ہوں گے، اس دین کو بگاڑنے والے، تفرقہ بازی کرنے والے، اپنے اپنے فرقے کی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو دوسروں سے متنفر کرنے والے عام ہو جائیں گے، جھوٹی گواہی عام ہوگی اور سچائی کو چھپایا جائے گا۔ تو لہذا میں نے اسی حدیث میں جو قرب قیامت کی جو 3 نشانیاں بتلائی گئیں، پہلی یہ تھی کہ قرب قیامت لوگوں کو خاص کر کے سلام کرنا، اس پہ میں نے پرسوں لیکچر دے دیا تھا درس قرآن
کہ اسلام میں جو ہے سلام کی فضیلت اور اہمیت، اور کل میں نے یہ دوسری جو نشانی تھی کہ تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت بھی اپنے خاوند کی مدد کرے گی، اور تیسری وجہ تھی وہ قطع رحمی۔ تو آج میں وہ قطع رحمی جو ہے وہ کوشش کروں گا اس کے اوپر روشنی ڈالوں۔ دیکھیے یہی وہ چیز ہے اسلام میں، اور اسلام سے پہلے اصل کی بیسس سے پہلے بھی صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس اور معاشرے میں جس طرح بے یقینی تھی اور قتل و غارت گری تھی، سوائے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائی بندوں کے، کہیں بھی انہیں جو ہے امان نہیں تھی، اور اس وقت بھی دور جہالت میں بھی یہ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں تک پہنچنا، ان کی مدد کرنا، ان کی مشکلات حل کروانا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، اس کو جو ہے اہمیت حاصل تھی۔ اور جو قطع رحمی ہے کہ رشتہ داروں سے ناتا توڑ دینا، اسے پاپ سمجھا جاتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت فرمائی تو سارے قبیلے مخاطب اتر آئے، لیکن دو قبیلے بنو ہاشم اور بنی مطلب جو تھے، بنو ہاشم جو تھے آپ ان کے پردادا تھے، اور مطلب ہاشم کے بھائی تھے، ان دو قبیلوں نے آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس صلہ رحمی کی بنیاد پر، اور کسی نے بھی دوسرے قبیلے نے انہیں تانا نہیں دیا کہ تم ایک اپنے بھتیجے جو بھائی بند ہے، جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے، تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، کسی نے یہ تانا نہیں دیا۔ اور شیب ابی طالب جو 3 سال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں قبیلے سب صاحب ایمان نہیں تھے، 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک اسی صلہ رحمی کی بنیاد پر ساتھ دیا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ صلہ رحمی کی جو اہمیت ہے، تاکہ قطع رحمی کی ہمیں پھر معلوم پڑ جائے۔ صلہ رحمی ہوتا ہے، صلہ کا مطلب پہنچنا، اور رحم وہ ہے کہ رحم کے رشتے جو ہیں، ماں کے رحم سے جو بہن بھائی کے رشتے ہیں، نانی کے رحم سے جو ماموں اور خالہ ہیں، اور دادی کے رحم سے جو چچا تایا اور پھوپھی کے رشتے ہیں، ان سے اور باقی درجہ بدرجہ رشتہ دار ہیں، ان تک پہنچنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھاتے ہیں، اس کا رزق بڑھاتے ہیں، اور اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے کہ ایک بدو دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتلا دیجیے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ دیکھیے یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی، ہونی بھی چاہیے بیسیکلی۔ اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایک صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو۔ ذرا تصور کیجیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سب یا قائم رہنے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ شخص جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، اس کی عمر 3 دن رہ جاتی ہے، اللہ اس کی عمر 30 سال کر دیتے ہیں۔ اور جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے، اور اللہ 3 دن کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے۔ تو یہ وہ چیز ہے بیسیکلی۔ اور میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی شروع میں کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا، اور منع کرتا ہے بدی سے، برائی سے اور ظلم و زیادتی سے۔ یہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سب حاصل کرو۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
کہ تم صرف یہ سورہ نساء کی 36 نمبر آیت ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور لونڈی اور غلام، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اور بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اپنے پندار میں مغرور ہو، اپنی بڑائی جتلائے۔ ان چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک جو ہے اس کی جو ہے تاکید فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسی، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور لونڈی و غلام، سب کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ، اس کی جو ہے ہمیں جو ہے تاکید فرمائی ہے۔ تو لہذا آج اس کے جو ہے اپوزٹ ہے وہ قطع رحمی ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے، قطع رحمی۔ اور دیکھیے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بات تو یہی ختم ہو گئی، آگے بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ وہ قیامت کی نشانیاں جو بتلائی گئی ہیں کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا محفل میں بیٹھے ہوئے، اور پھر تجارت ہر صبح شام رات جو ہے ایک ہی سوچ ہے کہ یہ تجارت پیسہ پیسہ مال مال، اور مرد اور عورتیں سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی قطع رحمی۔ دیکھیے قیامت کی نشانی میں جو نشانی بتلائی جاتی ہے، میں وہ بڑی بڑی نشانی کی بات نہیں کرتا جو ہونے والی ہیں کہ سورہ مغرب سے ہوگا، دعوت الارض، اور یہ باقی وہ بات کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہونی ہیں کہ مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، یہ خوبصورت قالین ہوں گے، اے سی لگے ہوں گے، اور فانوس لگے ہوں گے، اور نمازی بھی ہوں گے، اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر وہ نماز بھی پڑھیں گے، لیکن دلوں میں کدورت ہوگی، نفرت ہوگا، حسد ہوگا، دشمنی ہوگی۔ مارنے والوں کو یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ میں مار کیوں رہا ہوں، اور مرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں مر کیوں رہا ہوں، اور ماں باپ کی عزت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لڑکے ماں باپ کی بجائے اپنے دوستوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے، لڑکی اپنی ماں کی بجائے اپنی سہیلیوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرے گی، اور لڑکے نوجوان لڑکے جو ریشمی لباس زیب تن کریں گے، کانوں میں اور گلے میں جو ہے وہ سونا جو ہے وہ پہنا ہوا ہوگا، اور ہر گھر سے موسیقی کی آواز آئے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے کہ جو جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، سچائی کو چھپایا جائے گا، موٹاپا عام ہو جائے گا، سہل پسندی ہو جائے گی، کھانا سو جانا، ٹی وی دیکھ لینا، واٹس ایپ دیکھ لینا، یوٹیوب پہ بیٹھ جانا، تو پیٹ نہیں بڑھے گا تو اور کیا بڑھے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا، کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اپنی طرف سے منسوب کرتا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، اور جو مجھ سے کوئی بات ایسی منسوب کرتے جو میں نے نہیں کہی، اس کے منہ میں جو ہے وہ آگ کی جو ہے لگام پہنائی جائے گی۔ تو لہذا اس ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑے ہی محتاط جو ہے گفتگو ہونی چاہیے، جو قرآن و حدیث پر مبنی ہونی چاہیے۔ تو لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر اچانک ملاقات ہو جائے تو ایک کا منہ ادھر ایک کا ادھر، اور ان میں سے جو بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ ہے وہ اثار قربانی اور بڑائی انسان کی کہ اگر کسی نے زیادتی بھی کر دی ہے
بول چال بند ہو گیا ہے تو ملاقات ہوئی، 3 سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اگلی حدیث اس کو جو ہے انڈورس کر رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، اور اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو جائے تو 3 سے زیادہ مت کرو۔ اگر اسی حالت میں وہ دونوں شخص جو قطع تعلق کرنے والے ہیں مر جائیں تو جنت میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر بچھائے جائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اور وہ خود نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کو آپس میں جو محبت ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور صحیح مسلم کے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھلتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور عام بیس جو ہے 13، 14، 15 چاند کی اس کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اس دن 2 دنوں میں پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں جن کا قطع تعلقی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ان کے اعمال یہیں پڑے رہتے ہیں۔ اگر جائیں بھی تو آسمان سے نیچے پٹک دیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب تک ہم قطع تعلق کیے رکھتے ہیں اور 3 دن سے زیادہ ہو جائے ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہے، مر جائے تو جنت بھی نصیب نہیں ہے، اور پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے حضور نہیں جا سکتے۔ تو لہذا آج ہی تہیہ کر لیجئے کہ ہماری اگر کسی کے ساتھ بول چال بند ہے تو آج ہی جا کر پہل کیجئے اور ساری نیکیاں سمیٹ جائیے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلہ رحمی پہ میں کیونکہ بات آ گئی ہے کہ تعلق کی بنیاد پر بول چال بند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی مجلس پاک میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے دوران آپ سے ارشاد فرمایا کہ میرے اس محفل میں، مجلس پاک میں اگر کوئی قاطع ہے وہ اٹھ جائے، میری مجلس میں نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھا اور جا کر پھر واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ صرف ایک ہی بندہ جو آپ میں سے قاطع اٹھ گیا اور آگے واپس؟ اس کا اللہ کے رسول میں اپنی خالہ سے میری بول چال بند تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا، اس نے مجھے استغفار کیا، میں نے اسے صلح کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک جملہ عطا فرمایا کہ وہ بستی جس میں قاطع رہتا ہو، قطع رحمی کرنے والا، وہ بستی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اتنی نحوست ہے قطع رحمی کرنے والے کی اس بستی میں جہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے، ہمیں رشتہ داروں سے، دوست احباب سے سالوں سے جو ہے ان سے رابطہ نہیں ہے، بول چال بند ہے۔ اگر کوئی ان کا کوئی ذکر کرے تو ہم ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ تو لہذا ہم سب کو جو ہے اس پر سوچنا چاہیے کہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ
کہ 5 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. 5 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر 1، اس عورت کی جس پر اس کا خامن کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو. اس غلام کی جو آقا کی اطاعت سے بھاگ نکلا ہو. تیسرا، اس شخص کی جو قطع تعلق کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے کلام نہیں کرتا، اس کی بھی نماز نہیں قبول ہوتی. اور اس شخص کی جو شراب کا عادی ہو. اور اس امام کی، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، اس امام کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جس کے مقتدی کسی شرعی وجہ سے اس سے ناراض ہو. یہ وہ 5 چیزیں ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہلکا سا صدقہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. تو ارشاد فرمایا، جب لوگ باہم قطع تعلق کریں تو ان میں مصالحت کرواؤ، ان میں صلح کرواؤ. یہ ہے صدقہ. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح احمد کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز، نفل روزہ اور صدقہ وغیرہ کے اعمال سے بڑھ کر ہو. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. فرمایا کہ لوگوں میں قطع تعلق کے وقت صلح کروانا یہ سب سے افضل ہے. اور حضرت علی بن حسین رحم اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اولین اور آخری یہ قیامت کا منظر جو بتا رہے ہیں کہ جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو ایک پکارنے والا منادی کرے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں، اہل فضل کہاں ہیں. تو کچھ لوگ اٹھیں گے اور وہ جنت کی جانب چل پڑیں گے. فرشتے ان کے سامنے آ کر پوچھیں گے کیا کہاں جا رہے ہو، اور یہ لوگ جواب دیں گے جنت میں. تو فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب سے پہلے ہی. اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں حساب سے پہلے ہی. فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، تو وہ جواب دیں گے ہم اہل فضل ہیں. فرشتے کہیں گے کہ دنیا میں تمہارا کیا فضیلت تھی، تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا تو ہم برداشت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، ہم بدلہ نہیں لیتے تھے. اور کوئی ہم سے برائی کرتا تو ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے تھے. یہ ہیں فضیلت والے لوگ، یہ ہیں اہل فضل جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اور فرشتے دیکھتے رہ جائیں گے، وہ روک بھی نہیں پائیں گے. تو فرشتے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں جو عمل کرنے والوں کی بہترین جگہ ہے. اب پھر منادی ہوگی اور منادی والا آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کا رخ کرے گی. پھر وہی سوال جواب ہے، سوال کریں گے کہ کہاں جا رہے ہو، وہ جواب دیں گے جنت میں. فرشتے کہیں گے کیا حساب کے بغیر ہی، تو کہیں گے ہاں. تو وہ کہیں گے تم کون لوگ ہو، تو وہ جواب دیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں. وہ سوال کریں گے فرشتے کہ تم کیا صبر کرتے تھے، وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے نفسوں کو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کیا کرتے تھے اور اس کی نافرمانی سے روکے رکھتے تھے اپنے نفس کو. تو فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یہ وہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. پھر منادی ہوگی اور منادی یہ ہوگی کہ اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں. اس پر ہی بہت سارے لوگ جو اٹھ کے جنت کی جانب جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے، کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں بھائی. فرشتے کہیں گے کہ حساب سے پہلے ہی، اور یہ کہیں گے کہ ہاں. فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، تو فرشتے کہیں گے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ پڑوس کیسا تھا. یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے.
اسی کے لیے خرچ کرتے تھے اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے. فرشتے کہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور یہ عمل کرنے والوں کا بہترین ٹھکانہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری رضا کے لیے باہم محبت, وہی تقریباً مضمون ہے, باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں, اور اپنی عزت و جلال کی قسم میں آج انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا, جبکہ وہ اس سے کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا. اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے محبت کرنے والے تھے, ایک دوسرے صلح کرانے والے تھے, صلح کرنے والے تھے. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, یہ ان کے اپنے ارشادات ہیں, کہ اے بندے, 1 میل چل کر کسی مریض کی مزاج پرسی کر, اور کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے 2 میل تک کا بھی سفر کر. یہ اس دور کے میل ہیں جب کوئی سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی. اور 2 آدمیوں کے درمیان صلح کے لیے اگر تجھے 3 میل بھی سفر کرنا پڑے تو کر لے, اس کا اجر. اور اگلی حدیث جو ہے وہ آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 آدمیوں میں صلح کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک کلمہ, وہاں جو صلح کرانے میں جو الفاظ بولتا ہے نا, ہر لفظ پر اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. اور یہ بھی متفق علیہ ہے, صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جھوٹا شمار نہیں ہوتا جو 2 شخصوں کو صلح کرانے کے لیے از خود کوئی بات بنا دے یا کسی کی طرف سے کوئی بات منسوب کر دے. صلح ہونے کے لیے کسی نے کہی نہیں ہوگی, وہ منسوب کرے گا تاکہ 2 مسلمان بھائی آپس میں صلح کر لیں. نیز فرمایا کہ لوگوں میں صلح کرانا یہ نبوت کے شعبوں میں سے ہے, یہ نبیوں کا کام ہے. اور اس میں لڑائی کرانا یہ جادو کا ایک حصہ ہے, یہ شیطانی کام ہے بیسیکلی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور یہ جو ہے نا اسی سے متصل ایک حدیث جو ہے کہ یہاں جھوٹ کی گنجائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی ہے. 3 جگہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. حضرت سفیان بن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرمایا ہے کہ جھوٹ 3 موقع پر بولا جا سکتا ہے. ایک لڑائی میں کفار کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, کہ لڑائی ہے ہی دھوکہ. اور اس کا مثال جو ہے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جنگ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ, بنو غطفان اور دوسرے قبیلوں کے درمیان ان سے ایسی بات منسوب کی کہ انہوں نے دونوں قبیلوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا. یہ جھوٹ کی گنجائش. دوسرا, جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے ان سے بات منسوب کر لی جائے کہ ڈاکٹر اکرم صاحب اور انجم کال بٹ صاحب, میں مثال دے رہا ہوں, اسے کوئی لڑائی ہے اس میں آپس میں, بول چال بند ہے, اور میں اپنی طرف سے انجم بٹ صاحب کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اکرم صاحب آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں. جب میں ڈاکٹر اکرم صاحب سے ملتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ انجم بٹ صاحب آپ کے بارے میں یار بڑا ہی اچھا وہ الفاظ ادا کیے, میں تو حیران پریشان ہو گیا. ان دونوں کے دلوں میں جو قدورتیں تھیں, نفرت تھی, حسد اور کینہ تھا, میرے اس جھوٹ کی بنیاد پر کم ہو جائے گا تو صلح ہو جائے گی. اس پہ گنجائش ہے. دوسرا, تیسرا جو جھوٹ ہے جس کی گنجائش ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے تعلقات بہتر کے لیے, یہ الٹ وائس ورسا بھی ہے کہ بیوی کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ ان دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں. اسے کو لباس پہنا ہے, چاہے وہ چنگڑی لگے, آپ نے یہی کہنا ہے کہ بیگم یہ جو لباس ہے لگتا ہے یہ بادشاہ کی فیکٹری نے یہ تیرے واسطے بنا کے بھیجا. اور کھانا پکائے چاہے اس میں نمک مرچیں ہر کو کاٹ رہی ہوں, کیا بات ہے, انگلیاں ٹڈوں دل کرتا ہے. یہ بیسیکلی یہ بات جو ہے نا, یہ ہے وہ محبت پیار بڑھانے کے لیے
اور اس کی گنجائش ہے. میں نے یہ ضمن ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دی کیونکہ اس سے ذرا اس سے مطابقت رکھتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب میں افضل وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کا قرب ان لوگوں کا نصیب ہوگا جو لوگوں میں صلح کرواتے ہوں گے. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیر خواہی اور اخلاص کا دین ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ یہ دین خیر خواہی اور اخلاص کا ہے. عرض کیا گیا کہ یہ اخلاص سے کیا مراد ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے اخلاص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخلاص, اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ اخلاص, اور اہل ایمان اور حکام جو ہیں ان کے ساتھ اخلاص. اور حضرت ابو الیس السمرقندی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے, تشریح بیان کی ہے. میں ایک ایک کر کے آپ سے مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے ساتھ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے, اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے, جہاں سے روکا ہے رک جایا جائے, اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے. دیکھیے اللہ کی اطاعت یہودی بھی کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت عیسائی بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے, وہ کافر ہیں. لہذا اللہ کی اطاعت اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, پھر کام بنے گا. ایک کام کر لیا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضائع ہے. یہود و نصارہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں, اللہ کو مانتے بھی ہیں, لیکن ان کی یہ اللہ پہ اطاعت کسی کام کی نہیں ہے, ضائع, 0/0. اور جو اللہ کے رسول سے ایمان لا کر پھر وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اور یہ بھی قرآن میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک جس لازم ملزوم ہے. ایک تو یہ ہوگی, دوسرا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرنا اور زکات دینا. آپ نماز قائم کر رہے ہیں, نماز باقاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ زکات نہیں دیتے, اللہ کے یہاں آپ کی نمازیں بھی ضائع. آپ زکات دے رہے ہیں اور نمازیں نہیں قائم کرتے تو آپ کی زکات بھی گئی. اور تیسرا ہے انشکر لوالدیک, اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر. آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کر رہے تو اللہ کا جو ہے شکر وہ بھی اللہ کو قبول نہیں. تو یہ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول کے اخلاص کا یہ یہی مطلب ہے. اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص کیا ہے, اس پر ایمان لایا جائے. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے لا ریب, اور اس پر ایمان لا کر اس کی تلاوت کی جائے, اس کے احکامات پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو اس پر لگائے. اور جو ہے مسلم حکام ہیں ان کے ساتھ اخلاص سے کیا مراد ہے, بتایا کہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا جائے, ان کے لیے عدل و انصاف اختیار کرنے کی دعا مانگی جائے. کتنی خوش بات ہے. اور لوگوں کو بھی یہ ہدایت کی جائے. اور عام اہل ایمان کے ساتھ اخلاص کا کیا مطلب ہے, فرمایا کہ ان کے لیے وہی چیز پسند کرے, عام لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو اپنے لیے پسند ہو, ان سے قطع تعلق نہ کرے اور ان کے ساتھ صلح والا معاملہ رکھے. اور یہ 3 ان کاموں کی دعوت دے. یہ سارے چیزیں جو ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش رکھے.
دیکھیے یہ ہے وہ نقطہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ ناطہ جوڑنا، ان سے صلہ رحمی کرنا، قطع تعلقی نہ کرنا. اور حضرت ابوبکر وراق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، 1,24,000 پیغمبر مصفوف فرمائے تاکہ مخلوق کو اللہ ہی کی طرف بلائیں اور دعوت دیں اور ان 4 چیزوں کا مطالبہ کریں. کیا مطالبہ کریں؟ کس سے؟ دل سے، زبان سے اور دیگر اعضاء جو جسم کے ہیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، سارے، اور خلق عام لوگوں کے لیے. پھر ان 4 میں سے 2 باتوں کا مطالبہ کیا، ہر ایک کو 2 سے. دل سے کیا ہے کہ احکام خداوندی کی تعظیم، اور دوسرا کیا؟ مخلوق پر شفقت کا مطالبہ. اب ہر بات ذرا دیکھیے کہ دل کو کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت. اور زبان سے کیا؟ زبان سے ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر. اور دوسرا کیا؟ لوگوں سے خوش کلامی کا مطالبہ. یہ زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو، درود و سلام ہو رہا ہو، تو اس زبان سے پھر مٹھاس آنی چاہیے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی. اور تیسرا، دیگر اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دوسرا مسلمانوں سے تعاون کریں. ان کے ہاتھ جو ہیں لوگوں کی مدد کے لیے اٹھیں، ظلم و زیادتی کے لیے نہ اٹھیں. اور اسی طرح جو ہے خلق جو ہے، تاکہ خلق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے راضی کریں اور خود ان کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کر لیجیے. صلح جوئی جو ہے. اور بس یہ آخری حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کو کر کے اس کو مکمل کرتا ہوں کہ بعض صحابہ رضوان اللہ عنہم سے منقول ہے، یہ 8 چیزیں ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیے گا ذرا، کہ جو شخص 8 چیزوں سے عاجز آ جائے، یعنی کہ ایسے 8 کام ہیں جو کرنا چاہے وہ کر نہ سکے، عاجز آ جائے، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو وہ دوسری 8 باتیں اختیار کرے تاکہ اس عاجز کرنے والوں چیزوں کی فضیلت، اس کا ثواب اسے مل جائے.